السلام علیکم، میں لائف سٹائل ود سعدیہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بالکل خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے ولاگ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں، آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا ہوگا کہ ہم یکجہتی فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے گئے تھے، اور اس کی تھوڑی سی پہلے میں آپ کو تیاری بتاؤں گی کیونکہ میری بیٹی کے ٹیچر ہیں، انہوں نے اسٹیٹس لگایا تھا کہ ہم ڈی چوک پہ نا ایک مظاہرہ کریں گے، بہت پرامن ہوگا لیکن ایک انسانیت کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں اپنے حق کے لیے جیسے ہم بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں نا، ایسے ہی ہمیں ان کے لیے بھی بڑھ چڑھ کے بولنا چاہیے، ہم ایسے خاموش رہ کر نہیں دیکھ سکتے۔ تو انہوں نے بتایا تھا جی آپ اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا تھوڑا سا افطاری کا سامان لے آنا۔ تو ٹائم تھا جی دن 2 بجے کا، اور 2 بجے تو کوئی ایسی چیز ممکن نہیں تھی، میں بالکل پرسکون بیٹھی ہوئی تھی، چھٹی کا دن بھی تھا اور آپ کو پتہ ہے دن میں روزہ ہو تو اتنا کوئی اہتمام جلدی تو نہیں کر سکتا۔ بہرحال میرے گھر میں فروٹ چاٹ کا سامان اویلیبل تھا تو میں نے کہا جلدی سے جی یہی ہے تو چلے میں بنا لیتی ہوں فروٹ چاٹ، اور یہاں پہ جی میری فروٹ چاٹ ہو گئی تھی بالکل ہی ریڈی۔ تو میں نے اسے ڈسپوزیبل 2 باکس میں ڈال لیا تھا کیونکہ بیٹا اور ہبی جا رہے تھے اور میں اور بیٹی جا رہے تھے، یعنی کہ ہم چاروں لوگ ہی جا رہے تھے۔ تو میں نے کہا آپس میں شیئر کر کے، اور ادھر جو اور بھی لوگ ہوتے ہیں جب مرد مردوں سے شیئر کر لیں گے اور ہم لیڈیز سے شیئر کر لیں گے، تو اس طرح پھر میں نے یہ دونوں باکس ریڈی کر لیے۔ انہوں نے ہدایات میں بتایا تھا کہ آپ نے اپنے پاس پانی رکھنا ہے، ٹیشو، ماسک رکھنا ہے اور ایک چھوٹا سا ٹاول بھی رکھنا ہے، اور چند کھجوریں بھی اپنے ساتھ لے آئیے گا۔ تو پھر میں ٹیشو باکس لے کے ہی تھی کیونکہ میرے پاس رول اویلیبل نہیں تھا، مطلب جو بھی گھر میں اس ٹائم چیزیں تھی تقریباً میرے پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا، تو میں نے جلدی جلدی سب کو ریڈی کیا، بتایا، اور ہسبینڈ کہتے ہیں جی ہم ضرور جائیں گے، اور یہاں جی ہم نے ایک چھوٹا سا بیگ ریڈی کر لیا تھا، اس میں پانی کی 2 بوٹلز رکھی تھی اور 2 فروٹ چاٹ کے باکس رکھے تھے، 2 پلیٹیں رکھ لی تھی، اور ہم نے کہا جی ہم ضرور جائیں گے کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی پر ظلم کر رہا ہو تو ہم ضرور بولیں، اور یہ وہاں پر ظلم نہیں ہو رہا، پر ظلم اور دہشت گردی کی انتہا ہو چکی ہے۔ وہاں پر نا اسرائیل بہت بے لگام ہوا ہے اور بہت ہی زیادتی اور ظلم کے بالکل آخری اس نے انتہا کر دی ہے، نہ اسے عورتوں پہ رحم آ رہا ہے، نہ اسے بچوں پہ رحم آ رہا ہے، نہ بزرگوں پہ رحم آ رہا ہے۔ اور یہاں جی ہم گھر سے نکل گئے تھے الحمدللہ سے بہت ہی زیادہ دل میں ایک یہ اطمینان تھا کہ اگر ہم وہاں جا کے کچھ نہیں کر سکتے یا ہماری حکمران، ہماری حکومت کچھ نہیں بول رہی، تو کم از کم ہم جتنے قدم چل کے جا سکتے ہیں ہم وہاں پر جا کر ان سے یکجہتی ضرور کریں گے، اور یہ ہر اتوار کو ہوتی ہے، جب بھی ممکن ہوا میں ضرور جاؤں گی، اپنی فیملی کے ساتھ جاؤں گی۔ اور ابھی جی پہلے کال تھی ہمیں F10 پارک کی، لیکن ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے، گھر سے 2 بجے نکلے ہیں تو پنڈی سے اسلام آباد جاتے ہوئے تقریباً ہمیں پونا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ اب ہم F10 پارک پہنچے تھے، یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی دیر بیٹھ کے ویٹ کیا، اور جب ہی ہمیں پتہ چلا کہ وہ یہاں سے موو کر کے ڈی چوک کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ وہاں پہ جی میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، میری بیٹی کھڑی تھی، میرے ہبی اور میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں یہ تھا کہ وہ یہاں آئیں گے، لیکن جب اس کی ٹیچر سے بات ہوئی، جو گروپ تھا اس میں اس نے بات کی، تو انہوں نے شیئر کیا جی کہ ہم پہنچ گئے ہیں ڈی چوک کی طرف، تو آپ بھی وہیں پہ آ جائیں۔ اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور اب ہم جائیں گے سیدھے ڈی چوک کی طرف، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہاں کے کیا حالات تھے اور کیسے لوگوں کا جذبہ تھا۔ مجھے بالکل یہ سوچ کر نا حیرت ہوتی ہے، میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ تو بے بس ہیں نا، ہم تو خود وہی بات ہے کہ ایک جگہ پھنسے ہوئے ہیں، ہم خود ایک انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے سب کو مل کے چلنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں جی، سوشل میڈیا بند کر دیں تاکہ ہم لوگوں کو کوئی وہاں کی اطلاع نہ آئے، نیوز میں یقین کریں ہمیں آدھی خبریں بھی نہیں دی جاتی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی تباہی ان لوگوں نے پھیر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنائے۔ یہاں پہ جی ہم ڈی چوک پہنچ گئے تھے، اور اس جگہ پہ انہوں نے نا ایک درختوں کے نیچے وہ چھوٹا سا لگایا ہوا تھا، کافی زیادہ یہاں مرد تھے، عورتیں بہت تھی، یقین کرے بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے ماؤں کی گود میں، جن لوگوں کے اندر اپنے لیے جیسا جذبہ ہے نا اپنی اولاد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، وہ لوگ تو آئے ہوئے تھے، اور کئی ایسے بے حس تھے جو پاس سے گزر رہے تھے، گاڑیوں میں رک رک کے دیکھ رہے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو بہت صحت اور تندرستی دے اور نظر بد سے بچائے، یہ اتنے اچھے طریقے سے نعرے لگا رہا تھا، اور اتنا اس کے اندر جذبہ تھا کہ بس سب اسی کو دیکھ رہے تھے نا۔
یہاں آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم کریں گے بائیکاٹ، ہر اس چیز کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے جو اسرائیل کی بنی ہے، اور ہر اس چیز سے بھی ہم بائیکاٹ کریں گے جو اسرائیل کو فنڈنگ کرتی ہے، جس میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ کافی زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنی پوسٹ پہ بھی آپ سے لگاؤں گی، جو پاکستان کے رہنے والے میرے بہن بھائی ہیں وہ کیا کیا چیزیں یوز کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے نا، وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے، ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے، تو کم از کم یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم وہ چیزیں نہ لیں جن سے ان کو فنڈ ملے۔ آپ اور میں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، تو ہم یہ تو ضرور کر سکتے ہیں نا کہ ہم ہر اس چیز سے بائیکاٹ کریں گے جس سے اسرائیل کو فنڈنگ جاتی ہے اور وہ غزہ پہ، فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ آپ کا اور میرا مسلمان ہونے کے ناطے، انسانیت کے ناطے حق ہے۔ یقین کریں مجھے شرم آتی ہے کہ ہم ایک مسلمان ملک میں بیٹھ کے ان چیزوں سے بائیکاٹ نہیں کر رہے جو اسرائیل کی بنی ہے یا اسرائیل کو فنڈنگ کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو ہمیں تھوڑی سی سینس آنی چاہیے، ہمیں چیزوں کو سرچ کرنا چاہیے۔ میں آپ سے شیئر کروں گی ایک پوسٹ میں کہ کیا چیزیں ہیں جو آپ لوگ کھا سکتے ہیں، پاکستان کی بنی ہوئی ہیں، یوز کر سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں آپ پلیز مت یوز کریں۔ اور یہاں جی نماز عصر کا ٹائم ہو گیا تھا اور سب نے روڈ پہ ہی نماز پڑھی ہے، کیونکہ ہم آئے تھے غزہ کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے، اور ان کے یہی حالات ہیں، ان کے گھر بار تباہ ہو گئے ہیں، وہ لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ یقین کریں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم گھاس کھا رہے ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ اتنا ظلم مت کرو۔ میری سب مسلمانوں سے یہی گزارش ہے کہ کچھ بولو، کچھ کرو۔ اور یہاں پہ جی مجھے سب سے زیادہ جو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی نا، وہ تھی اپنی پولیس پہ، کہ آپ لوگوں کے اندر کیا کوئی انسانیت نہیں ہے؟ ایسے ڈنڈے لے کر اور ایسے وہ ریڈی کھڑے تھے کہ جیسے پتہ نہیں ہم لوگ کوئی دہشت گرد ہیں۔ جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے جاؤ وہاں جا کے لڑو اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دو۔ تمہارے گھر بھی ماں بہن اور بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، آپ لوگوں کے بچوں کو یا میرے بچوں کو کوئی کچھ کہہ دے تو ہم کہیں گے ہم اس کا منہ نوچ لیں۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ نا سارا اپنا سامان لے کے لڑائی جھگڑے والا اور یہاں پہنچے ہوئے تھے کہ بس کوئی بات ہونے کی دیر ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کافی ٹائم پہلے سے نا یہ یکجہتی یہ غزہ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ جو اس کو آرگنائز کرتے ہیں ان کو ہر دفعہ اریسٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ اگر ہم وہاں جا کر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہاں پر بیٹھ کر ہم ایک احتجاج تو کر سکتے ہیں پرامن طریقے سے، کہ شرم آئے ہمارے حکمرانوں کو جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کم از کم اتنا تو کر دیں کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کل ہم منہ دکھانے کے قابل ہوں کہ یا اللہ پاک میری استطاعت اتنی تھی، تو جانتا ہے میرے اللہ، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہر چیز کو اوپر سے نہیں اندر سے جانتا ہے، تو میں بے بس تھا میرے اللہ، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا ہے۔ تو کم از کم اتنی شرم کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم خاموش ہیں، ہم نہیں بول رہے، باہر غیر مسلم اس چیز پر بول رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں انسانیت کے ناطے کہ اتنے ظلم نہ کریں وہاں پر بچوں پہ، عورتوں پہ، بزرگوں پہ، اور عورتوں کی عزتیں پامال کر رہے ہیں وہ لوگ۔ ہم کس صدی میں ہیں، ہم کس جگہ پہ ہیں، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے میں کہوں۔ یقین کریں وہاں پہ جس ٹائم افطاری کے لیے اب صفیں لگ چکی تھی اور بہت سے لوگ آ رہے تھے، اور جو انتظامیہ تھی ان کا نظام بہت اچھا تھا، انہوں نے سب کو کھجوریں بھی دی اور سیب بھی دیے اور پکوڑے، اور یہ چیزیں نا لوگ تھوڑی تھوڑی کر کے ایک دوسرے سے شیئر کر رہے تھے، اور بالکل وہی سما تھا کہ جیسے غزہ کے حالات ہوں۔ بس استغفار۔ اور یہاں جی روزہ افطار کرنے کے بعد سب سے پہلے نماز مغرب ادا کی گئی، اور بہت ہی اچھی دعا کے ساتھ جو ہے نا اس پرامن یکجہتی کا اختتام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے اٹھانا جو تیرے آگے شرمندہ نہ ہوں، ہماری نظریں تیرے آگے جھکی نہ ہوں۔ یا اللہ پاک ہم اتنا کہہ سکیں کہ میرے اللہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کیا ہے، میں چپ کر کے نہیں بیٹھی یا بیٹھا۔ اس کے بعد جی ہم لوگ گھر واپس آئے، اور واپسی پہ راولپنڈی سے ہی پھر ہم نے بچوں کو کھانا کھلایا، اور یہی سوچ رہے تھے کہ افطار کے ٹائم تو ہم وہاں پر بالکل اس کنڈیشن میں تھے، اب ہم کھانا کھا تو ضرور رہے ہیں، انسان کو کوئی اپنا بھی مر جائے نا، انسان نے کھانا ضرور ہے، جینے کے لیے کھانا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگ تو ہر ٹائم ہی ایسے ہیں نا۔ اس لیے پلیز سب جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس کو شیئر کریں، اسے لائک کریں۔ آپ یہ سوچ کے کریں کہ آپ غزہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ
آپ یہ قدم فلسطین کے لیے بڑھا رہے ہیں تاکہ سب تک یہ آواز جائے کہ وہ کتنے اذیت میں ہیں وہ لوگ. سوشل میڈیا پہ جائیں، سرچ کریں، دیکھ بھی رہے ہوں گے میری طرح بے بس ہیں، لیکن پلیز بس میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گی، KFC، میک ڈونلڈس، کھانے پینے کی ہزار چیزیں ہیں، ان کے ساتھ آپ ہر چیز کے ساتھ بائیکاٹ کریں اور اپنی پاکستانی پروڈکٹ استعمال کریں. یہی ہماری طرف سے انہیں ایک بہت بڑا تھپڑ ہے جو ہم نے انہیں مارنا ہے. امید کرتی ہوں آج کا ولاگ، آج کی شیئرنگ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.